السلام علیکم۔ روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں نسرین شیخ، اور آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت اہم ہے۔ کوٹلی کے جو حلقے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ کوٹلی آبادی اور حلقوں کے اعتبار سے بڑا جو ہے وہ ضلع ہے۔ 6 تحصیلیں اور 58 یونین کونسل ہیں، جبکہ 420 جو ہے وہ بلدیاتی منتخب نمائندگان ہیں۔ ان ممبران کا 2026 کے الیکشن میں جو ہے وہ اہم کردار ہوگا۔ اس پر بات کریں گے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام بھی ہمارا بہت اہم ہے۔ سر، کوٹلی کے حلقے جو ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلا جو حلقہ ہے ان کا LA 8 کوٹلی 1 راج محل، اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ 2016 جو الیکشن تھا اس میں اس حلقے کی کیا صورتحال رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم نسرین، جو کوٹلی ہے یہ ذات کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے آبادی کے اعتبار سے، اس وجہ سے اس کے انتخابی حلقے بھی زیادہ ہیں۔ 6 انتخابی حلقوں پر مشتمل ہے، 6 ہی سب ڈویژن ہیں اس ضلع کے اندر۔ اور سیاسی سرگرمیوں کے اعتبار سے بھی جو ہے نا، اگر دیکھیں تو ذات کشمیر کا جو سب سے متحرک ضلع ہے وہ کوٹلی ہے۔ باقی علاقوں میں ابھی تک انتخابی صورتحال وہ نہیں ہے جو کوٹلی میں ہے۔ کوٹلی میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی سرگرمی ہو رہی ہے۔ انتخابی مہم غیر اعلانیہ طور پر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس ضلع کوٹلی کے اندر ایک حلقہ ایسا بھی ہے جہاں سے ایک جماعت کے ٹکٹ کے لیے 26 امیدواروں نے درخواستیں دی تھیں۔ تو آپ کا اس بات سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کوٹلی کے اندر کتنی سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں، سیاست کتنی سرگرم ہے۔ تو جو حلقہ LA 8 کوٹلی 1 ہے، موجودہ جو 2016 میں اس حلقے کا وجود نہیں تھا، یہ حلقہ 2018 میں 13ویں ترمیم کے ذریعے جو 4 انتخابی حلقے اضافی بنے تھے ان میں ضلع کوٹلی کا ایک حلقہ یہ بنا تھا۔ اس سے پہلے یہ کوٹلی کا ایک ہی حلقہ ہوتا تھا، کوٹلی شہر اور راج محل پر مشتمل۔ اس حلقے سے ملک محمد نواز صاحب جو ہے وہ 7 الیکشن جیتے، جب یہ حلقہ ایک ہی ہوتا تھا۔ 2021 میں جو ہے نا پہلا الیکشن ہوا تھا اس حلقہ LA 8 کوٹلی 1 کا، اور اس حلقے میں ملک محمد نواز صاحب کا مقابلہ تھا ملک ظفر اقبال صاحب سے۔ اور ملک ظفر جو ہے نا وہ اس سے پہلے ملک نواز صاحب کی انتخابی مہم کے اس حلقے میں جو ہے نا وہ ان کے چیف کمپینر ہوتے تھے، ان کے کارکن ہوتے تھے، اور بدقسمتی سے دیکھیں کہ ملک محمد نواز صاحب اس حلقے میں 2021 کے الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے، اور ملک ظفر صاحب جو ان کے کارکن تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور اس وقت ملک ظفر صاحب جو ہیں وہ کابینہ میں ہائر ایجوکیشن کے وزیر ہیں۔ 2018 کی بات کر لیتے ہیں، تب تو یہ حلقہ بن گیا تھا، تب کیا صورتحال رہی ہے اس حلقے میں؟ 2018 میں میڈم اس حلقہ انتخاب میں امیدواروں کی جو مجموعی تعداد تھی وہ 13 امیدواروں نے راج محل کے حلقے سے جو ہے نا انتخاب میں حصہ لیا تھا، اور ظفر اقبال صاحب جو ہے نا کامیاب ہوئے تھے۔ ان کے قریب ترین تھے ملک محمد نواز صاحب، دوسرے نمبر پر رہے تھے۔ جو اس حلقے مشترکہ جو حلقہ تھا تو 7 دفعہ الیکشن جیتے ہوئے ملک نواز صاحب دوسرے نمبر پر رہے تھے، اور مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ذوالفقار علی ملک صاحب، اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے آفتاب انجم صاحب، سابق صدر بار کوٹلی۔ اور اس حلقے میں تحریک لبیک کے بھی ایک امیدوار تھے جنہوں نے تقریباً 4000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے۔ تو یوں یہ حلقہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور مسلم کانفرنس کے لیے جو ہے نا اس وقت بہت دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ملک محمد نواز صاحب جو ہیں وہ اس دفعہ راج محل کے حلقے سے امیدوار نہیں ہیں، بلکہ وہ کوٹلی شہر کے حلقے میں چلے گئے ہیں، اور ملک یوسف صاحب سے ایک سابق امیدوار اسمبلی جو پچھلی دفعہ کوٹلی شہر سے لڑے تھے، وہ اس حلقے میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے خواہشمند ہیں۔ ملک ظفر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں، پچھلی دفعہ یہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑے تھے، اور اس دفعہ جو ہے نا ابھی تک جو اطلاعات یہ ہیں کہ ملک ظفر صاحب کو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ملے گا، تاہم جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ اس حلقے سے ملک یوسف صاحب کو امیدوار بنانا چاہتی ہے۔ تاہم جو مسلم لیگ نون کو امیدوار ہیں ذوالفقار ملک صاحب، وہ میاں محمد نواز شریف کے صاحب کے بہت قریبی کارکن سمجھے جاتے ہیں، اور پچھلے الیکشن میں جب مسلم لیگ نون پر برا وقت تھا، کوئی بندہ ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ ہی امیدوار دستیاب تھے، تو ملک ظفر کے مقابلے میں ذوالفقار ملک نے تقریباً 8000 ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن ہوئے، بلدیاتی الیکشن میں ان کا ووٹ بینک جو ہے نا ان کے حامی امیدوار زیادہ تعداد میں کامیاب ہوئے، اور ان کو اس حلقے میں متعارف کروانے میں سابق وزیر جو ہیں وہ مرحوم چودھری محمد عزیز صاحب کا بہت کردار تھا، اور چونکہ اس حلقے میں گجر برادری کے بھی ووٹ بینک ہیں اور ملک برادری کے ووٹ بینک ہیں، ملک برادری کے بعد گجر برادری کا ووٹ بینک ہے، تو چودھری محمد عزیز صاحب نے جو بڑے گجر برادری کے نام تھے، جو بڑے جڑے تھے، ان کو مسلم لیگ نون میں شامل کروایا، اور اس وقت ذوالفقار ملک صاحب جو ہیں وہ بہت بہتر پوزیشن میں جا رہے ہیں، اور جماعتی قیادت کا اعتماد حاصل ہونے کی وجہ سے ان کا ٹکٹ بھی تقریباً طے شدہ ہے۔ البتہ کامیاب ہونے کے لیے جو ہے وہ اس حلقے میں ملک ظفر صاحب کی جو 5 سال کی جو کارکردگی ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوگا، کیونکہ انہوں نے بہت سارے بڑے کام کروائے ہیں اس حلقہ انتخاب میں، اور ملک محمد نواز صاحب کا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک اس حلقے میں تقریباً 10,000 ووٹ بینک ان کا موجود ہے۔ یہ ووٹ بینک کس طرف جاتا ہے، ملک ذوالفقار کی طرف جاتا ہے یا ملک ظفر کی طرف جاتا ہے، اصل فیصلہ ملک نواز صاحب کے ووٹوں پر ہوگا۔
اگر نواز صاحب نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کامیابی کے لیے حلقہ راج محل میں اپنا اثر رسوخ استعمال کیا تو پھر ملک ظفر کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اور ذوالفقار ملک کی کامیابی کے امکانات موجود ہیں. تو اگلے حلقے کی بات کر لیتے ہیں. حلقہ LA9 کوٹلی 2 نکیال فتح پور تھکیال کی بات کر لیتے ہیں کہ 2016 میں کیا صورتحال تھی یا 2021 میں کیا صورتحال رہی پھر الیکشن کی. یہ جو فتح پور تھکیالہ ہے، فتح پور تھکیال نہیں ہے. فتح پور تھکیالہ یہ جو فتح پور تھکیالہ نام رکھا گیا، یہ نکیال اس کا پرانا نام ہے. فتح پور تھکیالہ یہ کریلوی خاندان کی وجہ سے سردار فتح محمد کریلوی کے نام پر اس علاقے کو جو ہے وہ فتح پور تھکیال برادری ہے وہاں ایک، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ان کا ساتھ نام رکھا گیا اور فتح محمد کریلوی صاحب کے نام پر یہ تحصیل بنی ہے. اور یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں اس حلقہ انتخاب نے طویل عرصہ راج کیا ہے. سردار سکندر یاد خان صاحب کی صورت میں جو اس حلقہ سے منتخب ہو کر 2 بار وزیر اعظم بنے، ایک دفعہ صدر بھی رہے، ان کے بیٹے بھی اس حلقے سے منتخب ہو کر وزیر حکومت رہے، ان کے بھائی اس حلقے سے منتخب ہو کر وزیر حکومت بلکہ MLA رہے اور ممبر کشمیر کونسل بھی رہے. ایک دفعہ فاروق سکندر صاحب ممبر کشمیر کونسل رہے اور ایک دفعہ نعیم صاحب ممبر کشمیر کونسل رہے. یوں حلقہ نکیال فتح پور تھکیالہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی سیاست کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے منفرد حلقہ ہے. 2016 میں حلقہ فتح پور تھکیالہ نکیال سے سردار سکندر یاد خان کے بیٹے سردار فاروق سکندر صاحب کامیاب ہوئے تھے اور حکومت آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں یہ وزیر مال رہے. ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے جاوید بڈھانوی صاحب تھے اور اس حلقے میں گجر برادری اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے تھکیال اور ڈمال برادری کے ساتھ. یہاں ملک برادری کے بھی بہت سارے ووٹ ہیں. البتہ سردار سکندر یاد خان کی شخصیت کی وجہ سے تمام برادریوں کے لوگ ان کو ووٹ دیتے رہے ہیں. فاروق سکندر صاحب کی کامیابی میں بھی دیگر قبائل نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا. گجر برادری یہاں سنگل لارجسٹ برادری ہے حلقہ فتح پور تھکیالہ کے اندر. 2021 کے الیکشن میں نکیال فتح پور تھکیالہ کے حلقہ سے مجموعی طور پر 15 امیدواروں نے حصہ لیا تھا اور ان 15 امیدواروں میں سردار محمد نعیم خان صاحب مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے اور جاوید بڈھانوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ پر امیدوار تھے. کامیابی جاوید بڈھانوی صاحب کو ملی تھی. ایک تحریک انصاف کے امیدوار بھی تھے آصف حنیف کیلوی صاحب اور ایک امیدوار تھے محمد شبیر تبسم صاحب تحریک لبیک کے. انہیں بھی 3000 سے زائد ووٹ ملے تھے اور جاوید بڈھانوی صاحب کو تقریباً 6-7 ہزار ووٹوں کی سبقت حاصل تھی. اب کیا صورتحال ہوگی 2026 آئندہ الیکشن جو ہو رہے ہیں 2026 کے اس حلقے میں جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کے مسلم لیگ نون کے امیدوار کے لیے سردار نعیم صاحب جو ہیں ان کے بیٹے انجینئر عمیر نعیم صاحب جو ہیں وہ گزشتہ 3-4 سال سے جو ہیں وہ کمپین چلائے ہوئے ہیں اور ان کا مقابلہ جاوید بڈھانوی صاحب سے ہونا ہے. جاوید بڈھانوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے اور تحریک انصاف کے ٹکٹ کے لیے آصف حنیف کیلوی صاحب ایک دفعہ پھر سرگرم ہیں. اس حلقہ انتخاب میں جو خاص بات ہے وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ووٹ بینک کی ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے دیگر علاقوں کی طرح نکیال فتح پور تھکیالہ میں بھی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بہت متحرک ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے تاجر وکلاء اور دیگر طبقات کے جو سرگرم سماجی کارکنان ہیں وہ متحرک ہیں. اگر وہ اس الیکشن میں امیدوار بنتے ہیں ان کا کوئی امیدوار آتا ہے تو پھر بڑا ماحول جو ہے نا وہ تبدیل ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام میں. آج کے پروگرام میں ہم نے ضلع کوٹلی کے جو انتخابی حلقے ہیں اس پر بات کی ہے، 2016 کے جو الیکشن ہیں اس پر بات کی کہ کون کون امیدوار تھے اور کون جیتا، 2021 کے الیکشن کی کیا صورتحال رہی اور اب جو 2026 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، فی امان اللہ.